الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال رضا الوالدين رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أو كما قال عليه السلام. اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے وصیت کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اولاد پر ضروری قرار دیا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا رہے، احسان کرتا جائے. یہ ہم نے ضروری قرار دیا، یہ وصیت قرار دیا. یہ ضروری چیز کو وصیت قرار دیا، وصیت کے لفظوں سے تعبیر فرمایا. وجہ یہ ہے جیسے وصیت واجب الادا ہوتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمات یہ بھی واجب الادا ہوتا ہے، انہیں ادا کرنا ان کا واجب. اگر خدا نخواستہ ماں باپ کے خدمات جو واجب ہے اس نے واجب کو ادا نہیں کیا تو اللہ کے حق کو اس نے گویا ادا نہیں کیا. ماں باپ کا حق در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے ماں باپ کے حقوق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو ماں باپ کے حقوق کے ساتھ زبان میں داخل کر کے ذکر فرما دیا. معلوم ہوا ایک کا احسان دوسرے پر بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا احسان کرنا دوسرے آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے کچھ تعلقات کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق ہے خالقیت رازقیت کے اعتبار سے. اس اعتبار سے اللہ کا حق بندوں پر متعلق ہے، ضروری ہے یہ ادا کرے. بالخصوص ان کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کرے اور ان کے اطاعت میں غفلت آنے نہ دے. انہوں نے جن چیزوں کو منع فرما دیا ہے اس کا ارتکاب بندہ نہ کرے. اسی طرح ماں باپ اولاد کے درمیان کچھ تعلقات ہیں. کیسے تعلقات؟ دیکھو اللہ کے بعد ماں باپ کا حق قرار دیا. وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقف بندے کو پیدا فرما دیا، لہذا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کے خالقیت کی صفت کو ادا کرنے، ان کے رازقیت کی صفت کو ادا کرنے کے لیے درمیان میں ماں باپ کو واسطہ قرار دیا، ذریعہ قرار دیا. کہ ماں باپ اگر اولاد کی حفاظت نہیں کرے گا تو اولاد ضائع ہو جائے گا. دیکھ لو غلط اولاد جو پیدا ہوتے ہیں، جو ایڈی ٹیرس کے اندر جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا. خدا نخواستہ ایڈی ٹیرس میں بھی اگر نہیں گیا تو گندے نالے کا نظر ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا. تو ماں باپ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر ہو جانے کے بعد خالقیت کی صفت
وجود میں آنے کے بعد اب ان کو خالقیت کی صفت کو اجاگر کرنے ظاہر کرنے کے لیے واسطہ ماں باپ کو بنایا کہ ماں باپ دیکھتا رہے، ان کو سنبھالتا رہے، ان کی خدمات انجام دیتا رہے، ان کی سہولتیں مہیا کرتا رہے۔ کتنے ضروریات ہوتے ہیں ایک نومولود بچے کے ضروریات، تمام ضروریات کو ماں باپ پورا کرتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ یہاں تک کہ اگر اولاد کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی رات کو، دیکھا؟ اگر ماں باپ کے سامنے اولاد کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بخار ہے یا کان میں درد ہے یا کسی عضو میں تکلیف ہے، تو ماں باپ یوں سمجھتا ہے یہ تکلیف در حقیقت مجھے ہو گئی، میرے اولاد کی تکلیف نہیں بلکہ میرے ذاتی تکلیف ہے، لہذا ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ بیماری تو ہے لگی ہوئی اولاد کے ساتھ، مگر اس کے اثرات آپ نے دیکھا سنا خیال کیا وہ ماں باپ پر چڑھ جاتا ہے، ماں باپ پر اس کا اثر آ جاتا ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، جب تک کہ بچے کو اطمینان نہ ہو۔ رات کے وقت اگر کان میں کوئی بچہ کے تکلیف ہو تو پھر ماں باپ سو نہیں سکتے جب تک یہ تکلیف حل نہ ہو جائے، جب تک کہ بچے کو اطمینان نہ ہو۔ تو بات کیا ہے، یہ ولدیت کا تعلق جزئیت بعضیت کا تعلق ہوتا ہے، تو جزئیت بعضیت در حقیقت عینیت ہوتی ہے، جزئیت اور بعضیت کا تعلق یہ عینیت کا ہوتا ہے، جز اور کل کے ساتھ عین کا تعلق ہے، غیر کا تعلق نہیں۔ زیادہ دیکھنے میں اولاد اگرچہ الگ الگ ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ لگے لپٹے ہوئے ہیں، ماں باپ کا عین ہے، ماں باپ کا عین ہے، یہ غیر نہیں۔ جز و شیء عین و شیء یہ مشہور ہے، جب یہ جز ہے گویا کہ عین ہے، جس کا یہ جز ہے اسی کے ساتھ۔ اسی کو حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا، ارشاد فرمایا، یوں کہا الفاطمہ تو مضغوطی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو انسان کے عضو اعضاء جوارے ہاتھ پائے جیسے انسان کے کل کا جز ہے، اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے اجزاء ہے، جز ہے۔ جز اور کل میں عینیت کا تعلق ہوتا ہے، غیریت کا تعلق نہیں۔ اس عینیت کی بنا پر ماں باپ تکلیف کو اپنا عین سمجھتا، اپنا ذاتی تکلیف سمجھتا، جب تک کہ بچے سے تکلیف ختم نہ ہو ماں باپ کو چین نہیں آتی، سکون نہیں آتا، آرام نہیں ملتا، نیند اڑ جاتی ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، میرے بچہ بے قرار ہے، میرے بچہ بیمار ہے، کہ کسی طرح اس کی بیماری دور ہو جائے، ایسی صورت میں ایسی کے فکر میں رہتی ہے، پیسہ خرچ کرنے کو اولاد کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، آرام کے لیے، سہولت کے لیے کوئی چیز نہیں سمجھتا، بڑا کسی جھجک کے وہ اولاد پر اپنا اخراجات ادا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تعلق عینیت کا ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے خالقیت اور رازقیت کے بعد یہ عینیت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دیا اور فرما دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے اولاد پر وصیت اور ضروری عمل قرار دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا رہے، احسان کرتا رہے۔ احسان کیا چیز ہوتا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے جتنا ایک نے تمہارے ساتھ کیا اس سے بڑھ چڑھ کر تم اس کے ساتھ کرو گے، یہ احسان ہے۔ یعنی جتنا اس نے کیا اتنا اگر تم نے کیا تو یہ احسان نہیں، یہ مکافات کہلاتا ہے، یہ برابر سرابر کا معاملہ ہے۔ جتنا ماں باپ نے کیا اتنا اگر اولاد کرے گا
یہ مقامات احسان نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقامات کا لفظ ذکر نہیں کیا، احسان کا لفظ ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ دینے کے لیے جتنا خدمات ماں باپ نے تم پر کیا، جتنا احسان ماں باپ نے تم پر کیا، اس سے بڑھ چڑھ کر زیادہ تم اس پر احسان کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کے خدمات، ماں باپ کا خدمات، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی اولاد کوشش کرتا رہے۔ ایک صحابی آ کر رسول اللہ سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے ماں بڑے کمزور ہے، ضعیف ہے، میں ان کو عمرہ کے لیے، حج کے لیے لے جاتا ہوں اور اپنے گود میں اٹھا کر طواف کراتا ہوں، صفا مروہ کا سعی کراتا ہوں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ان کی خدمت کرتا ہوں کہ اب میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا یہ تو عشر عشیر بھی نہیں کیا، تم حق کیا ادا کرتا؟ تم نے عشر عشیر حق بھی ادا نہیں کیا، 10واں حصہ بھی ادا نہیں کیا، 10واں حصہ بھی ادا نہیں کیا۔ بلکہ بعض بزرگان دین نے فرمایا تمہارے جسم کے کھال سے اگر جوتا بنا دیا جائے، اسی کو ماں باپ استعمال کرتا رہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ دیکھو کتنے بڑے حقوق ہیں ماں باپ کے، اس لیے اکابر نے اس سلسلے میں رسالہ لکھا حقوق الوالدین سے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الوالدین کے نام سے رسالہ لکھا، بیشتی زیور کے بالکل آخری حصہ جس میں بیشتی زیور ختم ہوتا ہے، اسی میں یہ حقوق الوالدین کا صفحات ہے۔ 2-4 صفحات میں تمام وہ دلائل جو قرآن کریم میں ہے، وہ دلائل جو حدیث شریف میں ہے، ان کو ترتیب دیا، پھر اس سے مسائل نکالا، استفادہ کیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح کے حقوق کے تفصیلات ذکر فرما دیا۔ اس لیے میں سبق میں بھی کہتا رہتا ہوں، طالب علم کو بھی یہاں بھی کہتا رہتا ہوں، وہ یہ رسالہ نام حقوق الوالدین کا یا تعدیل الحقوق کا جو بھی نام ہے، اس رسالہ یہ رسالہ بیشتر زبان میں موجود ہے، ضرور دیکھا کرو، پڑھا کرو۔ شادی ہونے کے بعد انسان کا حقوق بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی حالت میں اب ماں باپ کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ ہر ایک کے حقوق کو اپنے جگہ رکھ کر تفصیل سے بتا دیا۔ اس لیے اس رسالہ طالب علم کو، علماء کو کبھی کبھی مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی نسبت سے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں لفظ وصیت لفظ ذکر کر کے یہ واجب اور ضروری قرار دیا اولاد پر ماں باپ کے حق ادا کرنے کا، پھر تھوڑی سی تفصیل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف وصیت کر دیا، کہہ کر اسی پر بس نہیں کیا، آگے تھوڑی سی تفصیل بتایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے، تمہارے خدمت کے محتاج ہو جائے، تم بڑے جوان ہے، تم طاقتور ہے، ماں باپ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تمہارے خدمت کی ضرورت ہے، تو خدمت کرتے ہوئے کسی حالت میں ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی حالت میں دکھ نہ پہنچاؤ، اور اف تک نہ کہو۔ لفظ اف کا لفظ بھی ان کے سامنے نہ نکالو، اس سے ان کو صدمہ پہنچے گا۔ دیکھو میرے اولاد نے، میں ان کے لیے جان کی بازی لگا دی، تمام اخراجات ان کا پورا کیا، تمام دکھ میں سکھ میں کام آیا، آج جب میں تھوڑا سا اس کا محتاج ہو گیا اور وہ کتنے ایذا دیتا ہے، کتنے تکلیف کا لفظ استعمال کرتا، اوہ کا لفظ کہتا ہے،
اس لیے ماں باپ کے حق میں اف کے لفظ نہ کہنے کو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً نص عبارت النص میں ذکر فرمایا دیا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. جب ماں باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائے یا ایک بوڑھا ہو جائے، ایک کسی کے پاس دوسرا نہیں، یا دوسرا ہے پہلے والا نہیں، باپ ہے ماں نہیں، ماں ہے باپ نہیں، یا دونوں موجود ہے، تو جس حالت میں بھی ہو ان کی خدمت مالی طور پر، ان کی خدمت بدنی طور پر جو طرف سے ہو سکتا ہے احسان در احسان کے طور پر ادا کرتے رہو. بڑھ چڑھ کر اس کے خدمات ادا کرتے رہو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے. اگر آپ نے خدمات انجام دے کر مالی جسمانی ماں باپ کو خوش کر دیا، در حقیقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ کو خوش کیا. اگر خدا نہ خواستہ ناراض کر دیا کسی اعتبار سے ماں باپ کو، یوں سمجھو گویا میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ کی راضی ناراضی ماں باپ کے راضی ناراضی میں داخل ہے، سمجھ لو. اور آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو سخت کلمہ نہ کہو. آگے سراہتاً فرما اف کا لفظ نہ کہو. اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو جھڑکو بھی نہیں، باتوں میں جھٹکا نہ دو. باتوں میں کرتے ہوئے ایک ساتھ رہتے ہوئے بعض دفعہ خلاف طبیعت بات آ جاتی ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے عملی طور پر، کنایا کے طور پر خدمات کا، آپ کے طبیعت کے خلاف نہ ہو، خلاف ہو تو بھی ان کو اس صورت میں جھٹکا نہ دیا کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جھڑکو نہیں ان کو. صدمہ آئے گا ماں باپ کے دل میں، ماں باپ کے دل میں صدمہ آ جانا گویا اللہ تعالیٰ کے دل میں صدمہ پہنچنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو ایذا نہ پہنچاؤ، ماں باپ کو ایذا دے کر. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھو کتنے تفصیل سے بتایا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور کہو ان دونوں سے شریفانہ کا قول کرو، ان دونوں سے شریفانہ معاملہ کرو، ان دونوں سے شرافت سے پیش آ جاؤ. ان دونوں سے یا ایک سے جو بھی ہے زندگی میں ان کے ساتھ شریفانہ زندگی کرو. اور باتوں میں بھی احترام، لینے میں دینے میں بھی عظمت حرمت کا خیال رکھا کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیکھا ایک تو ہو گیا وصیت کے لفظ اجماعی طور پر، دوسرا ہو گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف نہ کہنا، اور تیسرا ہو گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ جھڑکانا. چوتھا ہو گیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کریم قول، شریفانہ قول، سننے میں اچھا لگے، سننے میں اچھا نہ لگے ایسے کلمہ ان کے سامنے کسی حالت میں بھی نہ کہا کرو، نہ کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ماں باپ کا ہونا اپنے بارے میں نیکبختی کی علامت ہے، نہ ہونا بدبختی کی علامت ہے. نہ ہو تو کیسے خدمت کر کے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ کیسے بن سکے گا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور اس چار کے بعد پھر پانچویں نمبر میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جھکا لو اپنے پر کو ماں باپ کے اطاعت فرمان برداری میں.
اپنے بازو کو، اپنے پر کو، اپنے قوت کو ان کے سامنے نیچاور کر دو۔ ماں باپ کے خدمت کے تلے اپنے قدم کے نیچے اپنے کو بچا دو۔ تم سے جو بھی وہ خدمت لینا چاہے، جو تم کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ کسی حالت میں ان کی مخالفت میں آ کر اپنے عادت کو بگاڑ کر ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، اذیت نہ پہنچاؤ۔ اذیت تو اجنبی آدمی کو بھی پہنچانا نادرست ہے۔ ایک اجنبی آدمی کو بھی ایک تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا ممنوع ہے۔ ماں باپ کو اذیت پہنچانا کیسے ممنوع نہ ہوگا؟ پترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کرتے فرمایا حکمت ماں در پہ در کن صبح شام تا بیابی درد و عالم نیکنا۔ فرمایا خدمات، ماں کی خدمات، باپ کی جتنے کر سکتے ہو پیسے سے، اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے کرتے جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی، دنیا کے نزدیک بھی، تاکہ تم نیک نام پیدا کر لو۔ جو اولاد ماں باپ کے خدمات کرتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی نیک نامی مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں کے اولاد ماں باپ کے بارے میں اتنے موٹی اور اتنے فرمان بردار ہے۔ محلے میں رہتے ہوئے ہر گواہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے، جو اولاد فرمان بردار ہوتے ہیں، ماں باپ کے اطاعت اور ان کے طاعت اختیار کرتے ہیں، ان کے نیک نامی پھیل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا حکمت ماں در پہ در کن صبح و شام تا بیابی درد و عالم نیک نام، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک نامی، تم نیک بختی، نیک نامی کیا نیک بختی، تاکہ تم نیک بخت بن جاؤ۔ ماں باپ کے خدمت کر کے اللہ کے نزدیک نیک بخت بن جاؤ۔ ان کو اذیت نہ دیا کرو، اذیت سے باز آ جاؤ۔ در شریعت ماں غیر عظیم گناہ نیست، در شریعت ماں زیادتی گناہ نیست۔ ہماری شریعت میں دوسرے کو اذیت پہنچانا یا ماں باپ کو تکلیف دینا، اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہے نہیں۔ کہ در شریعت ماں غیر عظیم گناہ نیست، ہماری شریعت میں ماں باپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا یا کسی خاص رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا، یہ جتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کا عظیم سے عظیم گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں۔ مباش در پہ آزاد، اسی کو ایک فارسی بندے نے کہا، مباش در پہ آزاد، وہ ہر چیز خواہی کو کہ در شریعت میں غیر عظیم گناہ نیست۔ ماں باپ کو اذیت دینے سے باز رہو، حفاظت پہ رہو اور بچتے رہو، خیال کرتے رہو کہ کسی طرح بھی اذیت نہ دی جائے، ان کو خوش رکھنے کی ہر طرح خیال رکھا جائے۔ یہ تو 5 احکام دنیا کے اعتبار سے عام حالات میں فرمایا، اور آگے فرمایا وقل رحمہ رب کما ربیانی صغیرا۔ اگر وہ انتقال ہو گیا یا دنیا میں بڑھاپا کی حالت میں زندہ ہے تو ان کے لیے پھر دعا بھی کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تمام احکام بتانے کے بعد آخر میں فرمایا ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ وہ انتقال ہو گیا تو بھی دعا کرتے رہو، زندہ موجود ہے تو بھی دعا کرو، اور دعا کے کلمہ بھی سکھا دیا اور کہہ دیا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کہا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما، ایسے کرم فرما، ایسے احسان فرما،
اے اللہ جیسے انہوں نے مجھ پر کرم کیا، احسان کیا، احترام کیا، جیسے مجھے کیا بچپن کے حالت میں، جیسے انہوں نے مجھ پر احترام خیر خواہی شفقت مہربانی کا معاملہ کیا، اسی طرح یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی تو اکرام فرما، رحم فرما، یہ دعا کرنے کے لیے بھی کر دیا۔ دیکھو اور کیا رہا، وَوَصَّانَ الْإِنسَانَ وصیت کے لفظ سے لے کر یہ ماں باپ کی دعا تک 4-5 حقوق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ ایک اعتبار سے کہو گے تفصیل، ایک اعتبار سے کیسے کہو گے اجمال، اجمال کہو یا تفصیل کہو، کوئی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں، سب باتوں میں اس کا خیال رکھا گیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر